وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ اس آیت کو بھی ذرا سنیے، بالکل اسی مفہوم کی آیات اور ان لفظوں کے کچھ رد و بدل کے ساتھ آیات مختلف جگہوں پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں۔ اور آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ یہ مشرکین ہیں کیا؟ یہ مشرکین مکہ ہیں کیا چیز؟ ان سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور آگے کیا فرمائے؟ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ۔ جن لوگوں کو ہم نے تباہ کیا ہے، کیا ان میں سے کسی کی آہٹ بھی آپ پاتے ہیں؟ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان میں سے کسی کی آواز کی بھنک بھی آپ پاتے ہیں؟ گئے، ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے ہم نے مٹا دیا۔ آج کوئی نام لینے والا ان کا نہیں ہے، آج کوئی ان کا نام لے کر کوئی راضی نہیں ہے، ایسے ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا۔ تو اپنی امت سے کہہ دیں، اپنے لوگوں سے کہہ دیں کہ اعمال وعملوا الصالحات، آمنوا، ایمان بھی لائیں اور عمل صالح بھی کریں، ہم انہیں بہترین انسان بنائیں گے۔ اور اگر یہ نافرمانوں والی زندگی بسر کریں گے تو کم اہلکنا قبلہم من قرن، یا تو بڑے آئے جنہیں ہم نے صفحہ ہستی سے بٹا دیا، یا قارون جیسے لوگ آئے، فرعون جیسا طاقتور انسان آیا، قارون جیسا مالدار انسان آیا، ہم نے انہیں زمین بوس کر دیا۔ اور انہیں بٹانے کے لیے ہمیں کوئی لاؤ لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ کسی کو ہم نے ہواؤں کے سپرد کر دیا، کسی کو ہم نے فرشتوں کی آواز کے سپرد کر دیا، کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کو ہم نے پانی کے اندر بہا دیا، گئے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور آج نام و نشان بھی ان کا نہیں ہے۔ تو اپنی امت سے بھی کہہ دیں کہ ذرا محتاط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو جائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنے بستی والوں کو تباہ و برباد کیا اور ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے کسی کی آہٹ بھی آپ پاتے ہیں؟ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان میں سے کسی کی آواز کی بھنک بھی آپ پاتے ہیں؟ نہیں، ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، نام و نشان ان کا نہ رہا، اور آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی اس روئے زمین پر رہے ہیں۔ اور یہ تو آج ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں نا، ہماری آنکھیں تو اس زمانے کے حالات، واقعات اور ایجادات کو دیکھ رہی ہے۔ یہ سائنس کیا چیز ہے ان لوگوں کے سامنے جنہیں اللہ جل شانہ نے صفحہ ہستی سے بٹا دیا۔ نہ ان کے پاس اس زمانے میں کوئی ایسا علم تھا، نہ ان کے پاس اس زمانے میں کوئی ایسے آلات تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آج کا سائنسدان بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ یہ اہرام مصر جو ہے، اہرام مصر، یہ آج تک سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کس طریقے سے بنائے گئے اور اتنے بھاری بھر پتھر کیسے اٹھا کر یہ اوپر لے جائے گے۔ اور قوم سمود نے، قوم صالح نے پہاڑوں کو تراش کر جو مکانات، جو بلڈنگ بنائی، جو رہنے کے لیے جگہ بنائی، یہ آج بھی دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے انسان تھے اور کتنے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے اس طریقے کے کام کیے ہیں۔ لیکن جب وہ نافرمانی پر رہے، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور آج کا 5-6 فٹ کا انسان تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے ہے، صرف اتنی مار ہے کہ سر میں مستقل درد ہو جائے انسان چیخ اٹھتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں ذرا سی تکلیف ہو جائے انسان چیخ اٹھتا ہے۔ بس یہی ہم انسانوں کی اوقات ہے۔ اور نافرمانی دیکھیں اور مقابلہ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مقابلے پر یہ انسان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ پوری سورہ مریم کا جو خلاصہ اور مفہوم ہے وہ شرک ہے۔ عیسائیوں نے کیا کہا بی بی مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر کچھ عیسائیوں نے کہا جی نہیں، مریم بھی خدا ہے اور عیسیٰ بھی خدا ہے۔ تو اس شرک کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ پوری سورہ مریم کو نازل فرمایا، اور سورہ مریم کو نازل فرمانے کے بعد بالکل آخر آیات میں آگاہ فرما دیا کہ بہت محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو
هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔